وابنه الكريم سيدي شيخ عبد القادر غوث الأعظم الجيلاني أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم طابہ وفات علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ خبری۔ حضرات گرامی، ہر انسان کی جو پہچان ہوتی ہے، جو شناخت ہوتی ہے، جو تعارف ہوتا ہے، وہ مختلف اسباب ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی دوستی ہوتی ہے۔ انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، دوست اس کا تعارف ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں دوستی کے تعلق سے بھی احکام موجود ہیں کہ دوست کسی کو اپنا دوست بنانے میں، منتخب کرنے میں جذباتی مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیاوی اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب کسی کے ہاں رشتے کی بات چلتی ہے تو لڑکے کا بایو ڈاٹا دیکھا جاتا ہے، اس کی جائیداد دیکھی جاتی ہے، اس کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، اس کا جاب دیکھا جاتا ہے، اس کی آمدنی دیکھی جاتی ہے، اور دریافتی میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے دوستی کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔ دوست کا مزاج اس کا مزاج ہوتا ہے، دوست کی عادتیں اس کی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوستی کا معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی، اچھے دوستوں کی وجہ سے آدمی اچھا کہلاتا ہے، برے دوستوں کی وجہ سے آدمی برا کہلاتا ہے۔ اب بلا تفصیل اس ذات اقدس کا کیا کہنا، اس ذات اقدس کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا، اس ذات اقدس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس کی ذات کے حوالے سے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جن کی ملت قرار دیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہم بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے، امت مصطفیٰ کے فرد ہیں، تو ملت ابراہیمی کا حصہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کریم ہیں، اور ماہ ذی الحجہ میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے،
کیونکہ ماہ ذی الحجہ جس کے پہلے عشرے کو ہم گزار رہے ہیں اور دن بدن ہم عید الاضحیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سفر حج پر عزم حج کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور جن کی وجہ سے آج مکہ معظمہ سروں کا سمندر بنا ہوا ہے۔ پھر وہ 8 تاریخ کو 7ویں کی رات سے ہی مینا کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ 8ویں تاریخ کو مینا میں گزاریں گے، رات مینا میں گزاریں گے، اور صبح ہونے سے پہلے وہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے چلے جائیں گے۔ عرفے کا دن ہوگا اور حج کا اہم ترین رکن عرفات کا وقوف ہے۔ عرفات میں وقوف کریں گے، پھر مغرب کے ساتھ ہی عرفات چھوڑ کر مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ میں رات گزاریں گے، اور پھر صبح ہوتے ہی بکریاں چن کر مینا کی طرف واپس پلٹیں گے اور شیطان کو کنکر ماریں گے، پھر قربانی دیں گے، غنم یا قصر کروائیں گے، احرام سے آزاد ہو جائیں گے، پھر طواف طیارہ کریں گے۔ اس طرح حجاج کرام کا حج ہوگا۔ تو حج میں جو اہم ارکان میں سے ایک قربانی ہے کہ مزدلفہ سے جب مینا کو واپس پلٹیں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے، پھر قربانی دیں گے۔ اور یہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، قربانی کو سارے کے سارے لوگ دیں گے۔ تو یہ پورے کا پورا مہینہ ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز سے فرمایا، میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، قربانی ہم کو دینی ہے۔ اب یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ جانور قربان کیے جاتے ہیں سنت کے طور پر، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک حیات میں اگر ہم دیکھیں تو وہ قربانی اپنی بیٹے کی دینے چلے تھے۔ مشیت الہی کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دمبا رکھوا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹوایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو ذبح کروایا۔ اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار پائی کہ اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب میں بتایا گیا، 3 رات مسلسل یہی خواب آیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرے بیٹے کی قربانی چاہیے، لہذا میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر آپ نے لٹایا اور گلے پر ان کے چھری کو رکھا، اور گلے پر چھری کو رکھا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور آپ یہی جان رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جنت جاؤ، جنت سے دمبا لو، اور دمبا لے کر میرے ابراہیم کے چھری کے تلے ان کا بیٹا اسماعیل ہے، ان کو وہاں سے ہٹاؤ اور دمبے کو رکھ دو، تاکہ میرے ابراہیم خلیل کے ہاتھوں سے اس کا بیٹا ذبح نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ یہ دمبا ذبح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہی جان رہے ہیں کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں اور ذبح کا عمل ہو رہا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ذبح کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہے، تو آپ نے چھری کو رکھا، اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا،
ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور بے شمار واقعات ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے لیے درس بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے سبق بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ کا سب سے اہم درس یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے رب کی معرفت کی جستجو فرماتے رہے، اپنے رب کا عرفان حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنے رب کو پا لیا۔ عزیزان گرامی، یہ سبق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس حیات سے ملتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایک عام انسان بنا کے پیدا کرتا ہے پھر پیغمبری عطا کرتا ہے، نہیں، بلکہ جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے اس کو ماں کے پیٹ سے ہی پیغمبر بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت کی جستجو کرنی چاہیے، اپنے رب کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ان میں ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں آپ نے باطل خداؤں کو برا کہا اور ان کی عبادت سے، ان کی پوجا سے بندگان خدا کو روکا۔ بات نمرود بادشاہ کے دربار تک پہنچی، واقعات بڑے تفصیلی ہیں۔ بات نمرود تک پہنچی، نمرود نے آپ کو طلب کیا اور نمرود نے آپ سے سوال کیے، آپ نے اس کی بادشاہت سے مغلوب ہوئے بغیر، اس کی فرعونیت سے مغلوب ہوئے بغیر، اس کے جبر اور ظلم سے مغلوب ہوئے بغیر آپ نے اس کے دربار میں حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ فرمایا اور اس کے سوالات کے جواب اس انداز میں دیے کہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جب وہ طیش میں آیا اور اس نے یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے جو سزا دنیا میں لوگ یاد رکھیں اور آئندہ کوئی ابراہیم جیسے عمل کو اختیار نہ کرے، تو عزیزان گرامی واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے ارادے سے آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے اور اس کی حرارت 200 دور تک، اس کی حرارت، اس کی گرمی کی شدت پہنچ رہی تھی۔ ایسی آگ مہینوں بھڑکائی گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو چولہے میں بٹھایا گیا اور ارادہ تھا کہ چولہا زور سے دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، اس کے ذریعے وہ جب چولہے سے نکلیں گے تو آگ میں جا پڑیں گے اور سزا کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ کو چولہے میں بٹھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ابراہیم صلی اللہ ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کی خلیل، آپ کو ڈالنے کے لیے آگ جلائی گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بار مار کر آگ کو بجھا دوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک ہی جواب تھا، اے میرے بھائی جبرائیل، میں اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ اس کی محبت میں میرا امتحان ہے اور وہ یہ جان رہا ہے کہ اس کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب آگے اس کی مرضی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ساری خدات رد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تو کچھ اور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جھولا دیا گیا، آگ کی طرف آپ جانے لگے، اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اب یہ آگ میں جل جائیں گے، لیکن عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ہمارے خلیل ابراہیم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تیزی کی طرف گرنے جا رہے ہیں، لیکن مشیت الہی ہے کہ وہ آگ نہ رہی بلکہ ایک باغ بن گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں پر موجود کئی لوگ
توحید کے قائل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو انہوں نے یاد کر لیا۔ یہ نمرود کی سب سے بڑی شکست تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ سے توکل کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ حسبنا اللہ، میرے لیے تو میرا رب ہی کافی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کی ذات پر توکل کرتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رسوا ہونے نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں رکھتا، بلکہ خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، خود اس کا مددگار ہو جاتا ہے، خود اس کا حامی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور ایک سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ سے جو ملتا ہے، اپنی بات کو بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا مضبوط نظام، گھر کا مضبوط نظام۔ عزیزان گرامی، گھر کا مرد جو ہے وہ صدر خاندان ہوتا ہے، وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اطاعت والا ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، روحانی طور پر اس کے مقامات کتنے بلند ہو جائے، لیکن اگر اس کی بیوی بچے اس راہ پر نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے متقی پرہیزگار نہیں ہیں، اس کے بیوی بچے گنہگار ہیں، تو وہ ناکام مرد کہلائے گا۔ کامیاب مرد تو وہ ہوگا کہ خود جو راہ پر چلے اس کے گھر والے بھی اس کی راہ پر چلے، تو یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب اس حیات مقدسہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کا گھریلو نظام بڑا مضبوط تھا۔ عزیزان گرامی، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے کب؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ 90 سال کی عمر میں کوئی اولاد اگر ہوتی ہے تو ذرا سوچے وہ کتنا عزیز ہوتی ہے، وہ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ خلیل ہے کہ خواب میں بتایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا فدیہ دے دیا، 2 دن دیکھا فدیہ دے دیا، 3 دن دیکھا فدیہ دے دیا، اور تیسرے دن جب خواب آپ نے دیکھا تو آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا تو صرف ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے، یہ صرف اللہ کے خلیل کی عظمت ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ تو تیاری کر چکے کہ بھئی اب بیٹے کو مجھے ذبح کرنا ہے، اور جب آپ نے اپنی بیوی سے کہا، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ حاجرہ سنو، یہ ہمارا بیٹا جو اسماعیل ہے، جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کا چین ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو عزیزان گرامی، کوئی اور خاتون ہوتی، کوئی اور عورت ہوتی، اس قسم کی بات جب یہ سنتی فوراً کھڑک ہوتی، شوہر سے گلے شکوے شروع کر دے، اور یہ بات رکھنے کی کوشش کرتی کہ آپ کیا کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں ہمیں یہ بیٹا ہوا ہے، یہ تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسی فکر ہے آپ؟ تو کوئی اور عورت ہوتی تو وہ گلے شکوے پہ آ جاتی، وہ ہٹ دھرمی پہ آ جاتی، وہ شوہر ہی کو اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف پیغمبر کی بیوی ہے، دوسری طرف پیغمبر کی ماں ہے،
وہ اپنے شوہر کے راستے پر ہے، پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنے ہر عمل پر مقدم رکھنے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کی یہی خوش رضا ہے، اللہ کی یہی اسی میں خوشنودی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیں تو میں اس پہ راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ تو یہ گھر کے مضبوط نظام کی علامت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں تو ان کی اہلیہ بھی رضا کے طلبگار ہیں، اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کوئی اور بچہ ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی میں نے زندگی کتنی دیکھی ہے، مجھے تو جینا ہے، مجھے تو اپنی زندگی گزارنی ہے، میں اس عمل کی اجازت نہیں دے سکتا، بھاگ کھڑے ہوتے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بتایا کہ بیٹا میں تم کو مینا کے مقام پر اس لیے لایا ہوں کہ اللہ کی یہ مرضی ہے کہ میں تمہیں دعا کروں، تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں بابا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایثار و قربانی کو یاد کرنے کا موقع ہے، اور یہ قربانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اپنی بات کو میں ختم کروں، یہ دیکھیے بہت سے فتنے، ظاہری خارجی فتنے، داخلی فتنے امت مسلمہ کو پریشان کیے ہوئے، شر پسند منافق مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے، بس موقع کی تلاش میں کہ کس طرح مسلمانوں کو دبایا جائے، کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کے لیے اپنے ہی ملک کی زمین کو تنگ کر دیا جائے۔ اب یہ مدت میں جو حکومت آئی، دوسری مرتبہ میجارٹی میں آئی، تو یہ شرارت پہ شرارت کرتے آ رہے ہیں، پورا ٹب بھی ختم ہونے آ رہا ہے، لیکن ان کی شرارتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، کبھی کچھ بل پاس کر لیتے، کبھی کچھ بل پاس کر لیتے۔ بس یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، مسلمانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ اب ایک نیا بل غالباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 اگست وغیرہ کو کچھ بل پاس ہونے والا ہے، یکساں سول کوڈ کا جو بل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ایک بہانہ انہوں نے تھاما پکڑا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے آپس میں ہمارے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے طور پر پرامن احتجاج میں حصہ بھی ہمیں لینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقدس حیات مبارکہ سے ملنے والے سبق کی بات ہو رہی ہے۔ حق کوئی اور فرقہ کی بھی آپ کی حیات مقدسہ سے ملنے والا سبق ہے، اور اپنے ہر عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں پرکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ قربانی کا موقع ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو خارجی فتنے ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور داخلی فتنوں سے بھی امت مسلمہ بڑی منتشر ہے۔ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلمان متحد رہیں، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم رہے۔ عزیزان گرامی، داخلی فتنے بھی مسلمانوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہی میں نے عرض کیا کہ بڑا فتنہ ہے کہ بھئی جانور خریدا جا رہا ہے، قربانی کی جا رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی کے گھر میں راشن ڈلا دیا جائے، کسی مستحق بچے کی اسکول کی کالج کی فیس جمع کر دی جائے، کہ کسی غریب لڑکی کی شادی میں اس کو شامل کر دیا جائے۔ اس طرح کے مشورے، لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی شادیاں ہو رہی ہیں،
وہاں جا کے کوئی نصیحت نہیں کرتا کہ بھئی اتنا خرچہ آپ نے کیوں کیا، اتنے میں تو اتنے بچیوں کی شادیاں ہو جاتے تھے، وہاں تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب بات دین کے شعار کی آتی ہے تو عزیزان گرامی وہاں آپ کے یہ مشورے مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب قربانی دیتے ہیں، اپنی جب قربانی دیتے ہیں تو بھئی ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، ہمارے بھائی بہنوں سے بھی محبت ہوتی ہے، تو جو زندہ ہیں ان کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، وہ قربانی خود کر لیتے ہیں، اور جو مرحوم ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے ماں باپ کی طرف سے بھی ہم قربانی کر لیں، ہمارے بھائی بہن جو مرحوم ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر لیں، ہماری بیوی مرحوم ہے تو اس کی طرف سے قربانی کر لیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس موقع پر جب ہمیں قربانی کا ثواب مل رہا ہے پھر ہمارے مرحومین کو بھی اس کا ثواب ملنا چاہیے۔ تو وہاں ایک مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی جب آپ مرحومین کے نام سے قربانی کر رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ مرحومین کے طرف سے کچھ پیسے کسی کو دے دیے جائیں، اس کی مدد کر دی جائے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، قربانی کا بدل کوئی چیز، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی عمل قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے دن ہے، اچھا یہ بھی فتنہ آپ سن لیجئے تاکہ عید کے وقت سے آپ الرٹ رہیں۔ قربانی جو ہوتی ہے وہ قربانی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد سے قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ قربانی آپ 10 ذی الحجہ کے دن دیں، 11 ذی الحجہ کے دن دیں، 12 ذی الحجہ کے دن دیں، 12 ذی الحجہ کی شام تک آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی وہ کہی جائے گی، اس کو قربانی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو فتنہ ہے کہ نہیں قربانی 3 دن نہیں بلکہ 4 دن بھی قربانی دی جا سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور قربانی جیسے نیک عمل کے ثواب سے محروم کرنے کی ایک سازش ہے۔ قربانی 3 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد چوتھے دن آپ قربانی دیں گے، قربانی نہیں ہوگی، وہ آپ کا اپنا شوق ہے، آپ شوق سال کے 12 مہینے کر لیجیے، آپ کو روکا کس نے؟ لیکن قربانی 3 دن۔ اور یہ بھی سن لیجیے، قربانی کے جو ایام ہیں ان ایام میں روئے زمین پر ہونے والی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ بشارت موجود ہے کہ جب کوئی جانور قربان کرتا ہے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہے، تو جب صبح کا آغاز ہوتا ہے اور جانور کے گلے سے جو خون نکلتا ہے، ابھی وہ خون زمین پر بھی نہیں گرتا، قربانی کرنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قربانی دینے والے کی بشارت ہے۔ اب رہی بات عزیزان گرامی، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کی قوانین کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی دین کی تعلیم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر برادران وطن ہیں، ذرا ان کا بھی ہمیں سوچنا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ تو گائے کشی سے گریز کریں، گائے سستی مل رہی لا لو، کاٹ دو، نہیں، شرپسند ناطق ایسے مواقع کی تلاش میں ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا انہیں ایک موقع ہاتھ آ جاتا ہے، فتنہ و فساد مچانے کا ایک موقع انہیں مل جاتا ہے۔ تو انہیں اسی سے گریز کریں۔ دوسرے جو جانور قربانی دینے کے ہیں وہ آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور ایک فتنہ یہ بھی چل رہا ہے کہ پورے گھر کے افراد الگ الگ جانوروں کی قربانی کیوں دیں بھائی، ایک ہی بکرا لاؤ، پورے گھر کے افراد کی طرف سے قربانی ہوتی، یہ مسخرہ پن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قربانی اگر بکرا بکری ذبح ہو تو ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی وہ مانی جائے گی، اور اگر بیل وغیرہ شاید اونٹ پہ ہی پابندی لگی، اونٹ کے ذبح پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے، تو بہرحال یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں۔
تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ایک عزیزان گرامی، یہ اس قسم کے فتنوں کی وجہ سے عید کے موقع پہ خاص طور پہ مسلمانوں کو بڑا کنفیوز کیا جاتا، اور مسلمان کنفیوز ہو کے دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہمارے کو اٹھا کے فون کر دیتے۔ اور ماشاءاللہ آج کل فون ریکارڈ کرنے کی اتنی پیاری عادت قوم کو لگ گئی ہے کہ اگر ہم اپنی مصروفیت بتائیں یا پھر کچھ بتائیں تو دیکھو مولانا سے مسئلہ پوچھے تو انہوں ایسا بول دیے ویسا بول دیے۔ عزیزان گرامی، ان فتنوں سے آپ حضرات آگاہ رہیں، ان فتنوں سے آپ واقف رہیں اور عید پرامن گزاریں۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو قربانی کے موقع پہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ ہم صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر اس جانب آپ کی توجہ دلانی بہت ضروری ہے۔ قربانی دیتے ہیں تو یا تو بڑی ہڑ دھرمی کا مظاہرہ کر کے گلی اپنی ہے، روڈ اپنی ہے، روکنے والا کون ہے، یہ کنڈا مزاجی سے سڑک پہ قربانیاں کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں کر لیتے، گھر میں قربانی کرتے، لیکن اس کی جلادت، اس کا خون وغیرہ گھر میں سے بہتے ہوئے روڈ پہ آ جاتا، چلنے والوں کے لیے دشواری کا باعث بن جاتا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر راستے سے پتھر بھی ہٹاؤ اس ارادے کے ساتھ کہ کہیں اس سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے، تمہارے لیے ثواب ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں عزیزان گرامی، تو کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو یا پھر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو وہاں سے گزرنے میں کوئی تکلف ہو، اس بات کا بھی آپ حضرات کو لحاظ رکھنا ہے۔ اور جہاں تک اس کی اجازت وغیرہ کا معاملہ ہے، قربانی ہونے تک بکرے سے جانور سے بڑی دلچسپی رہتی، اس کو لا لا کے گھاس کھلاتے، بڑا سہلاتے، سنبھال کے رکھتے۔ جہاں کٹ گیا اس نے کہا گوشت نکلا، بس گوشت اپنا، باقی تو پرایا ہو گیا، تو اس کو ادھر ادھر گھر کے باہر ہی جھاڑ کے ڈھکیل کے جو ہے، اب پہلے کھال بکا کرتی تھی، اس کے پیسے آتے تھے، اب کھال سستی ہو گئی، اب کھال کو خریدنے والا ملے گا، اس کو ویسی پھینک دیتے، غلاظت ویسی پھینک دیتے، بوجھڑی بوٹی پھینک دیتے۔ تو عزیزان گرامی، اس کی وجہ سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو لہذا اب مسلمان تو احتیاط کریں گے۔ اب یہاں بلدیہ کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دن وہ آرام نہ کریں بلکہ آن ڈیوٹی رہے اور وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں آئیں۔ اور مجھے یہ بتایا بھی گیا کہ بلدیہ کی طرف سے کچھ تھیلیاں وغیرہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں، ان تھیلیوں میں وہ سارا سامان ڈال کے آپ گھر کے باہر رکھ دیں تاکہ بلدیہ والے آ کر اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ اگر آپ کی گلی تک بلدیہ والے نہیں پہنچتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچرے کے ڈھیر پر اس کو آپ پہنچا کے آئیں۔ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، صرف جانور قربان کر لینا ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ سارے معاملات پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایام عید الاضحیٰ، ایام ذی الحجہ امن سے گزرنے کے معاملات میں ہم کو ثابت قدم رکھے، اور قربانی کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو مقبول فرمائے، اور عید قربان کے موقع پر ہمارے ملک میں ہر طرف امن و بھائی چارگی کا ماحول رہے۔ شرف عناصر کی جانب سے اگر کوئی فتنہ فساد بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قابو فرمائے اور ان کے ارادوں کو بدل دے، ان کی نیتوں کو بدل دے۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات میں ہر سال اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ بقرعید کا موقع آتا ہے تو بہت سے نوجوان بزنس مین بن کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، دور دور جا کے جانور خرید کے لے آتے ہیں، اور جانور خریدتے ہیں تو جس سے خریدتے ہیں وہی بیچارہ فرقہ پرستوں کا مقبر ہوتا۔ جیسا جانور لے کے نکلتے، انہیں فوراً گاڑی کا نمبر، اس میں موجود جانور کی تعداد، لے جانے والوں کی تعداد، وہ ساری کی ساری ان کو بتا دیتا۔ انہوں آ کے روڈ کے اوپر تھما چوڑی کر کے
گاڑی کو ضبط کر لیتے، جانوروں کو اتار لیتے، گوشالہ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایسے بزنس مین حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو جا کر جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جانور جائیں، آپ جانور پسند کریں اور کہیں کہ بھئی جانور پہ ہم تجھے، جانور والے سے کہیں کہ کچھ زیادہ پیسے ہم تجھے دے دیں گے، تو اگر ہم جانور لے کے نہیں جائیں گے تو ہمارے گھر تک پہنچا، تب ان کے دماغ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو حرکتیں سڑکوں پر، ہائی ویز پر ہو رہی ہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔